ویلکم بیک. ران صاحب, آپ سے سوال ہے. آپ نے ابھی ذکر کر دیا سٹیل مل کا, آپ نے گورننس کے ایشوز آپ بیچ میں لے اور آپ نے کہا کہ زرداری صاحب نے ہر طرف اشارے کیے تھے اور مین مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے. آپ نے جن باتوں کیا, رائے صاحب سے کہوں گا اس کے اوپر رسپونڈ کریں. ایک بات ہے, نواز شریف صاحب نے آج بھی بیان دیا ہے, پرسوں بھی بیان دیا تھا, وہ کہتے ہیں حکومت کے غیر جمہوری طرز عمل سے ان کو بہت مایوسی ہے اور وہ کہتے ہیں اگر اس حکومت کو خطرہ ہے, وہ کہتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اس حکومت کو خطرہ ہے اس کے اپنے طرز عمل سے. اور دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ حکومت کے جتنے ارکان ہیں جو کہ این آر او بینیفیشریز ہیں ان کو استعفے دینے چاہیے اور کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے. تو یہ آپ سے سوال ہے کہ پھر اچھی بات ہے نا, اگر کسی نے استعفے نہیں بھی دیے تو کورٹ میں تو جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ استعفے کی بات کرتے ہیں تو کیا پریزیڈنٹ صاحب کو بھی کہتے ہیں این آر او بینیفیشری, تو وہ بھی تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک پریزیڈنٹ صاحب کے استعفے کا تعلق ہے اس کے اوپر تو پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا ہی واضح موقف ہے کہ جو استثناء انہیں حاصل ہے آئین کے تحت اس کے متعلق ہم نے بات نہیں کی. باقی جو خواجہ آصف صاحب نے کی, باقی جو عہدیداران, لیکن ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی کا موقف جو ہے وہ یہی ہے, ذاتی رائے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے گڈ گورننس کا, مسئلہ ہے کرپشن کا, مسئلہ ہے کرپشن ایلیگیشنز کا, مسئلہ ہے وعدے نہ پورے کرنے کا, مسئلہ ہے مشرف کی اپنا آئین میں جو ترامیم کی ہوئی ان کو ختم نہ کرنے کا, مسئلہ ہے 7ویں ترمیم کا. اب وہ آپ کریں نا اور ویسے ہی شور ڈالتے ہیں کہ جی سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو بھی نقصان خطرہ ہے, ملک کو بھی خطرہ ہے. سازش کوئی نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں کہ اگر سازش ہو رہی ہے تو یہ جن چاروں طرف اشارے کر رہے ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں. ہم ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, آرمی ان کے ساتھ بیٹھی ہے, بیٹھنے کو تیار, آرمی کی قیادت روز ان سے ملاقات کرتی ہے. باقی جس کو کہتے ہیں یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے چلو اگر سازش ہو رہی ہے تو چلو جی ہمیں اعتماد میں لیں, یہ بتائیں کہ جی کون سازش کر رہا ہے ان کے خلاف. میں عمران صاحب کی بات, وہ الزامات ایک دوسری طرف ہم یہ تو الزامات سیف الرحمان نے بھی لگائے. نہیں وہ الزامات کو چھوڑ دیں, پہلی حکومتوں پہ مجھے الزامات کو چھوڑ دیں. جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے ملک کی منتخب حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور ہمارے ایک منتخب صدر, ٹھیک ہے جی, وہ کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں, سویلین پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں بڑے زور سے کہتے ہیں کہ وہ ایوان صدر کے اندر موجود ہیں, کیا وہ اتنی ولنریبل, اتنے نازک ہیں کہ ایک میڈیا کا گروپ انہیں بلیک میل کر کے ان کی چھٹی کرا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو پھر کیوں اس کے خلاف باتیں کر, پھر کون سی سازش؟ اچھا میڈیا نہیں انوالو, پھر آپ میڈیا کے کوئی وہ ہمیں چھٹی نہیں کرا سکتے, وہ صرف کچھ لوگوں کا اعلیٰ بن کے کوشش کر رہے ہیں. کچھ لوگ کون ہے رائے صاحب بتا دیں, میں بتا دیتا ہوں, لوگوں کو اویئرنس دے نا. سن لے نام, میں اشارہ میں کر دیتا ہوں, نام رانا صاحب, یہ وہ لوگ ہیں, نام آپ نے لینے ہیں, نام میں لے دیتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کی 2 دفعہ حکومت ختم کی. پوچھ لیں جی ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد اقتدار میں کون آیا تھا؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے, بات وہیں پہ ہے, کوڑا کوٹی یعنی کہ تسی کرو, بات وہیں پہ ہے کہ گورننس کا اور کرپشن کا معاملہ ہے. ان کو یہ ہے کہ یہ جو میڈیا والے ہیں یا یہ جو اینکر پرسنز ہیں ان میں انہوں نے 3-4 کو تو اتنا انہوں نے اوپر اٹھا دیا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ انفارمیشن جو ہے نا ساری یہ آئی ایس آئی نے دی ہے. آئی ایس آئی نے دی ہے, یہ آپ یہ کہتے ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے, یہ رانا صاحب کہتے ہوں گے, ہم تو نہیں کہتے. میں نے تو ان کا یہ کہنا ہے, آپ نے کہا ہے کہ یہ سازش کون کر رہا ہے, اس لیے ان کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ جو انہوں نے کہا نا کہ یہ میرے پاس آئے تھے, یہی آئی ایس آئی والے ہی آئے تھے. نہیں وہ تو مشرف آیا تھا. مشرف کا نہیں, مشرف نہیں آیا جیل میں, مشرف نے کہاں جانا تھا. میری مختصر سا جواب ہے, اور اس جواب کا رانا صاحب تفصیلی جواب دیں تو پھر میں مانوں. سوال آپ سے ہوتا ہے صاحب, آپ کی حکومت, آپ کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں, ہمارے ملک کے صدر کہہ رہے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے. 2 دفعہ جنہوں نے حکومت ختم کی ہے وہی اس جمہوریہ ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. 1.5 سال. وہ کون ہے؟ پاکستان آرمی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جواب دے رہا ہوں تو ان سے لے لیں. جواب آپ دے دینا جناب. آپ بالکل وہ سازش آپ کہہ رہے ہیں نا, سازش آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے سازش ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ برونی عناصر کے اشارے پہ وہ لوگ, اب سن لے غور سے, برونی عناصر کے اشارے پہ جو پاکستان کے دشمن. چلے جی میں جواب دیتا ہوں اس کا, پھر میری بات سن لینا. میاں نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ اس وقت کے کور کمانڈرز نے, جرنیلوں نے ختم کی ہے. چلیں اب ہماری حکومت کو کور کمانڈرز اور جرنیلوں سے کوئی خطرہ نہیں. چلو بتائیں تو کس سے خطرہ ہے؟ کور کمانڈرز جرنیل ایک سائٹ پہ چلے گئے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سائٹ پہ چلی گئی, آگے آ جائیں. سپیریئر جوڈیشری نہیں, ہمیں جوڈیشری وہ بھی نکال دیا, اب ہمیں لے ہیں آگے. اب ہمارا پوچھ رہے نا, اب ہمارا میڈیا اتنا ہے, پہلے ہمارا پوچھے نا, پہلے ہمارا پوچھے کہ اپوزیشن یا آپ پہ تو تاغ لگا ہوا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے. تو چلو ٹھیک, وہ بھی گئے, پھر اب رہ کون گئے؟ نہیں, اور بہت سے سٹیک ہولڈر ہیں. دیکھیں آپ, میں آپ کو جواب دیتا ہوں, آپ اس کو. جی منیب صاحب, جی میں جواب دیتا ہوں کہ وہ عناصر
وہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو اس سیٹ اپ میں جو موجودہ ہے کہ جمہوریت ہے, ملک بہتری کی طرف روان دوائیں, ملک میں این ایف سی ہو رہا ہے, ملک میں جمہوری ادارے جو ہیں چاہے کمزور ہیں, پھیل رہے ہیں, اپنی منزل کی طرف روان دوائیں. انڈیا میں بھی اسی پوزیشن میں ادارے تھے اور آج اتنے مضبوط ہو چکے ہیں. شروع میں وہاں بھی اداروں کی یہ پوزیشن. میں آپ کے لیے ایک سوال آسان کر دوں. چلے اگر یہ سارا کچھ باہر ہو رہا ہے تو جو اندر ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو بٹھا کے اعتماد میں لے لیں؟ اس حکومت کو اس سسٹم کو ڈیریل کرنے میں را انوالوڈ ہے, موساد انوالوڈ ہے, تمام وہ طاقتیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں, وہ تو ہمارے آپ کی حکومت وہ پاکستان کے دشمن ہیں نا. وہ چاہتے ہیں اس حکومت کو بھی ختم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عدم استحکام رہے, اس ملک میں جمہوریت نہ ہو, اس ملک میں لوگ پریشان رہیں, اس ملک میں بھوک افلاس ہو, اس ملک میں لوگوں کو کھانے کے لیے نہ ملے, اور اس ملک میں افغانستان اور عراق بات. یہ عراق اتنا بڑا ایجنڈا آ گیا. نہیں اچھا نہیں, پھر رانا صاحب میں ابھی آپ سے پہلے تو چھوٹے موٹے کام کرتی تھی. آپ سے جواب لوں گا کہ جب را موساد یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو جمہوری سسٹم ہے وہ ڈیریل ہو, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حوالے سے بریک ایک لینی ہے, مجھے آپ کا جواب ضرور لوں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ